पॉलिटिकल कमेटी ने एहतजाज 15 अक्टूबर को डी चौक पे एक कॉल दिया। पहला मेरा सवाल है अपने वज़ीर आला KPK से कि अमीन गंडापुर साहब, आप मुझे पहले ये बताएं कि जब अच्छा भला इस्लामाबाद में मोमेंटम बना हुआ था तो आप किसके कहने पे, किन वजूहात पर आप KPK हाउस गए? तो किया क्या गया कि नामालूम लोगों ने, एजेंसियां आपको पता है जैसे उठाती हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वर्कर और सपोर्टर से मुखातिब हूँ। आपको मालूम है कि खान साहब की सेहत हम सब के लिए एक अव्वलीन तरजीह है। 3 अक्टूबर के बाद खान साहब के साथ न किसी वकील, न फैमिली मेंबर और न किसी पॉलिटिकल लीडर की मुलाकात हुई थी। उसकी सेहत के बारे में हमें बहुत बड़ा तशवीश था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एहतजाज 15 अक्टूबर को डी चौक पे एक कॉल दिया था। इसके पेश नज़र हमने एक दरख्वास्त भी गुजारी थी इंटीरियर मिनिस्टर को। उसमें हमने दरख्वास्त की थी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को या डॉक्टर को या फैमिली मेंबर को मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि इस खदशे को ख़त्म किया जाए और हमारे वर्कर और सपोर्टर में जो तशवीश पाई जाती है उनका इत्मीनान हो सके कि खान साहब की सेहत ठीक है। इसी दौरान आपको मालूम है कि CO की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और हमारे अलायंस ने भी हमसे दरख्वास्त की थी कि आप इस एहतजाज के कॉल को मौखर करें। हमारे फ्रेंडली कंट्री भी पाकिस्तान और इस्लामाबाद आ चुके हैं। चूँकि हुकूमत ने हमें, इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है, डॉक्टर की ज़रूर मुलाकात होगी खान साहब से। इस अश्योरेंस के बिना पे मुझे जब कहा गया तो मैंने मशावरत के लिए टाइम मांगा। इस सफ़र को हमने पॉलिटिकल कमेटी और एपेक्स कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम एहतजाज को मौखर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लाहौर के स्टेशन पे मौजूद हैं और हम इस्लामाबाद जा रहे थे क्योंकि खान साहब की रिहाई के लिए और उनसे मिलने के लिए एक एहतजाज कॉल थी क़यादत की तरफ से और नौरीन आपा की तरफ से। अब हम जैसे ही यहाँ से निकलने लगे हैं तो हमें कॉल ऑफ की जो है वो मैसेज रिसीव हुआ है। तो मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ कुछ लोगों से। पहला मेरा सवाल है अपने वज़ीर आला KPK से कि अमीन गंडापुर साहब, आप मुझे पहले ये बताएं कि जब अच्छा भला इस्लामाबाद में मोमेंटम बना हुआ था तो आप किसके कहने पे, किन वजूहात पर आप KPK हाउस गए? सबसे पहले तो आपको पूरे पाकिस्तान की आवाम को, हम जैसे कारकुनान को ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपका KPK हाउस जाना क्यों ज़रूरी था, जबकि आपको पता है कि आपके साथ पूरा लश्कर जो है वो डी चौक की तरफ बढ़ रहा है और उसके बावजूद आप उन सब को छोड़ के चले गए। क्यों गए? और उसके बाद सारा सिनेरियो सबके दुनिया के सामने ही है। वो मोमेंटम ख़राब करने में सिर्फ़ और सिर्फ आपका हाथ है। आपकी वजह से वर्कर्स पकड़े गए, आपकी वजह से वर्कर्स नाकाम हुए, आपकी वजह से वो कॉल ऑफ हुई और आप ही की वजह से खान साहब अभी तक जेल में मौजूद हैं। और उसके बाद क्या हुआ? खान साहब से मिलने पे पाबंदी लगा दी गई। इवन उनकी ना फैमिली मिल सकती है, ना कोई डॉक्टर मिल सकता है, ना ही कोई वकील मिल सकता है। क्यों? आप KPK की असेंबली में आपने खड़े होकर कहा कि अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये अच्छा होने वाला था कि आपके वहाँ पे पकड़े जाने के बाद, आपके जाने के बाद इन लोगों का इतना हौसला बुलंद हुआ कि इन लोगों ने खान साहब को नज़रबंद कर दिया। कोई मिल नहीं सकता। इस चीज़ का जवाब आपको पूरी कौम को देना पड़ेगा क्योंकि ये कौम ही है जिसने आपको KPK का वज़ीर आला बनाया। और दूसरा सवाल मेरा अपने गौहर साहब से, जो चेयरमैन है PTI के। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपने कैसे इन लोगों पे यकीन कर लिया ये लोग चोर, डकैत, पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले, आपके सामने आपके वर्कर्स के ऊपर दहशतगर्द के पर्चे कटवाने वाले ये लोग हैं। आप कैसे इनके ऊपर यकीन कर सकते हैं? कैसे इनकी यकीन दहानी पे आपने यकीन कर लिया? और आपकी वजह से आज हम जैसे बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो मायूस होकर वापस जा रहे हैं। आप हैं जो इस वक्त अवाम के अंदर मायूसी फैला रहे हैं।
پہلے عمران خان کو اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے یہ وہی لوگ تھے جن کے کہنے پہ آج آپ نے کال آف دیا، اور آج آپ کی وجہ سے آپ کے اپنے کارکنان آپ کے خلاف کھڑے آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو دشمن بھی نہ کرے۔ تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ نے کن لوگوں پہ یقین کر کے کال آف دی ہے؟ آپ کو کیا بھروسہ کہ کل وہ ڈاکٹر سے ملنے دیں گے؟ آپ کو کیا بھروسہ کہ کل آپ کو کوئی اچھی خبر آئے گی؟ پیمز کے ڈاکٹر سے ملنے دیں گے؟ پیمز کے ڈاکٹرز کون ہیں جنہوں نے عرشہ شریف کی رپورٹ غلط بنائی تھی؟ آپ نے جو درخواست دائر کی تھی، آپ نے وہ درخواست ہی غلط دائر کی تھی۔ آپ کا کام بنتا تھا، آپ کہتے شوکت خانم کے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور نورین آپا ملیں گی تو ہم اس بات پہ سیٹسفائی ہوں گے، ادروائز ہمارا احتجاج برقرار رہے گا۔ ہم لوگوں کا، میں لاہور کی پوری عوام کی طرف سے آپ سے ایک میری اپیل ہے، یا میں آپ سے جواب مانگتی ہوں کہ آپ نے کس کے کہنے پر یہ کال آف دی ہے اور کیوں دی ہے؟ دیکھیے مسئلہ اصل یہ شروع ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر جو ایک قدغن لگایا گیا تھا، اس کے لیے ایک درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار بھائی نے، کیونکہ وہ ایک تو خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں، خان صاحب کے وکیل ہیں اور ویسے ہائی کورٹ کے بھی وکیل ہیں، تو انہوں نے پٹیشن ایک دائر کی تھی کہ ایکسیس کروائی جائے خان صاحب کے ساتھ۔ تو کیا گیا کہ نامعلوم لوگوں نے، ایجنسیاں آپ کو پتہ ہے جیسے اٹھاتی ہیں پہلے، اسی طریقے سے انہوں نے یہ کیا کہ میرے اس بھائی کو اغوا کر لیا۔ اب اغوا کرنے کے بعد ہم نے درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی ایسا حکم جاری کرے گی یا کوئی بازیابی کے لیے سدباب کرے گی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس مقدمے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے 17 کے بعد 18 تاریخ کو سماعت رکھ دی۔ حالانکہ کسی ایک بندے کو 1 منٹ بھی غیر قانونی آپ رکھ نہیں سکتے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہے، آپ نے اسے نامینیٹ کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کا اریسٹ ڈالنا ہے اور اسے کورٹ آف لاء کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر پیش کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کتنے دن گزر گئے لیکن اس کو بازیاب نہیں کیا گیا۔ قصور صرف یہی ہے کہ وہ ایک بانڈ تھی خان صاحب کے ساتھ، جو رابطے تھے، یا خان صاحب کو کوئی میسج تھا اس کے ذریعے آ جاتا تھا، یا فیملی کے ذریعے آ جاتا تھا، یا میرے ذریعے آ جاتا تھا، یا کوئی اور جو وکیل جاتا تھا۔ وکیلوں پر پابندی جب لگائی گئی، فیملی کو اندر ڈالا گیا، تو اس نے ایکسیس کے لیے رجوع کیا، تو اس لیے اسے اٹھا لیا گیا کہ یہ جو ہے نا معاملہ زیادہ کرتا ہے۔ اور احتجاجوں کے حوالے سے بھی ایک لائحہ عمل جو خان صاحب نے دیا تھا، وہ بھی اس کا قصور بنا کہ آپ نے احتجاجوں کے حوالے سے کیوں جا کر پارٹی کو لائحہ عمل دیا ہے کہ یہ خان صاحب کا شیڈول ہے۔ تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ یہ رابطہ منقطع کی جائے، کیونکہ یہ تو احتجاجوں کے حوالے سے بڑا لائحہ عمل جا کر دیتا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن کرواتا ہے، پھر رپورٹ دیتا ہے کہ جی بالکل یہ ہمارا پارٹی نے ایک اعلامیہ جاری کر دیا یا اس کا یہ ترتیب بنا دی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ امینڈمنٹس کیونکہ روکنی ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رابطہ ہی منقطع کیا جائے، اور اس میں سب سے انہوں نے ٹارگٹ پھر انتظار کو بھی کیا، فیملی کو بھی کیا، باقی صحافیوں کی بھی پابندی ہے کیونکہ سماعتیں جو ہیں وہ 17 کے بعد چلی گئی۔ انتظار حسین پنجوتھا جو ہے نا جی، وہ کیونکہ فوکل پرسن تھے، تو پارٹی کے لیے اگر کوئی آفیشیل کوئی اگر پیغام آتا تھا تو انتظار بھائی کے ذریعے، فار ایگزامپل اگر مجھے بھی کوئی خان صاحب نے پیغام دینا ہے، میں ڈائریکٹلی سام ٹائم کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو بتا دی جاتی تھیں، لیکن زیادہ جو کوشش یا ایک ہماری اسٹریٹجی تھی وہ یہی تھی کہ باقاعدہ طور پر ریٹن فارم کے اندر جو ہے وہ انتظار بھائی بھجواتے تھے، اور وہ پارٹی کو ساری ہدایات جو خان صاحب کی ہوتی تھیں وہ لکھ کر بھجواتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو انتظار بھائی کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن خان صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، خان صاحب کی بڑی ہدایات ہوتی تھی، باقی کافی چیزیں ہوتی تھیں۔ یہاں پر جو ہمارے رہنما ہیں، باہر جو رہنما ہیں، کوئی بھی چیز اگر خان صاحب نے بات کرنی ہے، کوئی پارٹی کو عہدہ چینج کرنا ہے، کوئی چیز کرنی، کیونکہ سیاسی لوگوں کے اوپر پابندی تھی، تو وہ ایک راستہ تھا جس کے ذریعے جو ہے وہ پیغام آتا تھا۔ اور دوسرا احتجاجوں کے حوالے سے ایک لائحہ عمل خان صاحب نے دیا ہوا تھا کہ آپ نے جا کر یہ کرنا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے۔ تو کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو وہ انتظار بھائی جو ہیں اس کو بڑا آن بورڈ کرتے تھے۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو لاسٹ احتجاج تھا جب علی امین کو اغوا کیا گیا، وہ اس حوالے سے خبریں آئیں کہ یہ سارا غائب ہو گیا، یہ ہو گیا، اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کس طرح سے وہاں سے نکلے اور سارا۔ تو جو وہ اغوا کی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، وہاں پر دستے گئے ہیں اور انہوں نے اٹھا لیا،
تو انتظار بھائی نے پورا رول ادا کیا کہ احتجاج جو ہے یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس موقع کے اوپر ہمارا سی ایم اٹھا لیا گیا ہے اور ان کی بہنیں اٹھا لی گئی ہیں تو اس احتجاج کو بند نہیں ہونا چاہیے. اور بھی دوستوں نے کی، تو اس ساری چیز کو بھی شاید غصہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانے کے حوالے سے بڑا رول ادا کرتا تھا، یا خان صاحب کا موقف ادھر ادھر بالکل کلیئر آ کر دینا اور اس کو ایگزیکیوٹ کروانے میں رول ادا کرتا تھا.